السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ صحیح مسلم کی حدیث 2942 نمبر کے مطابق ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا۔ جب نماز پڑھ لی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہنے کہا اور پھر کہا کہ کیا تم سب لوگوں کو معلوم ہے آج میں نے تم سب کو کیوں بلایا ہے؟ تو سب نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب اللہ کے رسول نے بتایا کہ آج میں تم سب کو کوئی نصیحت کرنے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ تمیم داری جو کہ عیسائی ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو کہ میں تمہیں بتایا کرتا تھا۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ وہ 30 بندوں کے ساتھ مل کر تجارت کے غرض سے اپنی کشتیوں میں مدینہ سے نکلے۔ کچھ دنوں بعد ایک سمندری طوفان کی وجہ سے 1 مہینے تک سمندر میں پھنسے رہے۔ پھر یہ سب لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں ایک جزیرے پر پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک بھیڑیا نما انسان دیکھا جس پر بال ہی بال تھے کہ پتہ ہی نہ لگتا کہ منہ کس طرف ہے اور پیر کس طرف۔ جب ان لوگوں نے اس بندے سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں اور اس مندر میں جا کے دیکھو کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو ہم سب ڈرتے ڈرتے اس جگہ پہنچے کہ شاید کوئی جن نہ ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک قوی ہیکل بندہ جس کے ہاتھ اور پیر زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ تم ان قریب جان جاؤ گے کہ میں کون ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ہم سب نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ بیسان کے درختوں کا کیا حال ہے؟ کیا اس میں کھجوریں لگتی ہیں؟ ہم نے کہا ہاں وہاں کھجوریں لگتی ہیں۔ تو اس نے کہا ان قریب ادھر کھجوریں لگنا بند ہو جائیں گی۔ پھر اس نے پوچھا کہ بحر طبریہ کا کیا حال ہے؟ ادھر کیا پانی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں ادھر پانی ہے۔ تو اس نے کہا ان قریب ادھر بھی پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں ادھر بھی پانی ہے۔ تو پھر اس نے کہا ان قریب ادھر بھی پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے آخری نبی کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہ آ گئے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں وہ آ چکے ہیں اور مکہ سے مدینہ بھی ہجرت کر چکے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کیا ان سے عرب کے لوگوں نے لڑائی کی اور اس کا نتیجہ کیا رہا؟ تو ہم نے جواب دیا ہاں عرب کے لوگوں نے لڑائی کری ہے اور وہ اللہ کے رسول ان پر غالب آ چکے ہیں۔ تو اس نے ہم سے پوچھا کہ کیا واقعی یہ ہو چکا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ تو اس نے جواب دیا کہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان پر ایمان لے آئیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں اور ان قریب میں رہا کر دیا جاؤں گا اور پھر میں 40 دن تک اس دنیا کا چکر لگاؤں گا، صرف مکہ اور مدینہ کے علاوہ، کیونکہ وہ جگہیں میرے لیے بند کر دی گئی ہیں، اور جب بھی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو فرشتے تلوار لے کر مجھ سے لڑنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ پورا قصہ لوگوں کو بتا دیا تو آپ نے اپنے منبر پر ہاتھ مار کر 3 مرتبہ کہا یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ دوستو ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دجال آخر ہے کہاں۔ مدینہ کے مشرق میں آتے ہیں یہ 4 جزیرے: انڈیا کا لکشدویپ آئی لینڈ، عمان کا مسیرا آئی لینڈ، یمن کا سکوٹرا آئی لینڈ اور پاکستان کا استولا آئی لینڈ۔ حدیث پاک میں صاف ظاہر ہے کہ دجال نہ شام میں ہے نہ یمن میں، تو یہ 4 جزیروں میں سے 2 جزیرے باقی رہ گئے: انڈیا کا لکشدویپ آئی لینڈ اور پاکستان کا استولا آئی لینڈ۔
تو اب ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کون سا جزیرہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو دوستو، تو ہم نے بتایا تھا کہ دجال ایک مندر میں قید ہے، اور اگر آپ ایک سیدھی لائن مدینہ کے ڈرا کریں تو وہ سیدھا پاکستان کے استولا آئلینڈ سے ہو کر گزرتی ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ کیا استولا آئلینڈ میں مندر ہے؟ جی ہاں دوستو، استولا آئلینڈ میں 2000 سال پرانا مندر ہے، وہ بھی ہندوؤں کی کالی ماتا دیوی کا۔ دوستو، کچھ یاد آیا؟ جساسا، جی ہاں، جس کے ہر طرف بال ہی بال تھے۔ ہندوؤں کی اس دیوی کی بھی ہر طرف بال ہی بال ہوتے ہیں۔ کیا یہ کوئی اتفاق ہے؟ بلکہ دوستو، حدیث پاک سے یہ سب ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال سے ملاقات کی تھی۔ تو آئیے ذرا اب دجال کے کیے گئے سوالات کا ہم تھوڑا معائنہ کرتے ہیں۔ دجال کا ایک سوال یہ تھا کہ بیسان کے باغات کا کیا حال ہے؟ آج اگر ہم دیکھیں تو بیسان کے باغات میں کھجوریں لگنا بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحر تبریہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا تھا کہ ان قریب اس میں پانی ختم ہو جائے گا، اور اگر آج ہم دیکھیں تو اس کا پانی تقریباً خشک ہو چکا ہے۔ The waters of the Sea of Galilee are now at their lowest on record, and officials say, are set to fall even lower. تو دوستو، کیا دجال رہا ہو چکا ہے؟ کیا وہ دنیا میں آ چکا ہے؟ اس سوال کا جواب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آج کے دور کے حساب سے جس طرح مسلمان پستی کا شکار ہیں، ہر طرف فساد برپا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ ہی وقت رہ گیا ہے دجال کے ظاہر ہونے میں۔ دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ آخر میں دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔